روافض کا پراپوگنڈا، رافضی میڈیا کا پراپوگنڈا۔ ایک ملک وہ ہے جس نے ہر مشکل میں آپ کی مدد کی، جب پٹرول چاہا پٹرول ملا، جب پیسہ چاہا پیسہ ملا، جب کسی کرائسس اور مشکل میں مسلمان یا وطن یا مسلمان شکار ہوئے وہاں گئے، امداد لے کے آئے، ایٹم بم بنانے کی باری آئی امداد لے کے آئے، کوئی بھی قضیہ ہوا، کوئی بھی جنگ ہوئی، امداد لے کے آئے، اور اسی کے خلاف اور اسی وطن کے خلاف پراپوگنڈا۔ اور دوسری طرف وہ وطن ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آیا حملہ کر دیا، آپ کے سامنے حملہ ہوا ایران کی طرف سے۔ دوسری طرف سعودی عرب ہے، اس کے بارے میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ ریلیز کی جاتی ہے، مسجد النبی کے باہر جی گاڑیاں آ رہی ہیں پروٹوکول کی، بادشاہ جی اتر رہے، یہ جی مسجد النبی کی بے حرمتی اور توہین کر دی گئی ہے۔ اور مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ اس پروپیگنڈے کا شکار رافضی ہوں، اخوانی ہوں تو بڑی بات ہے، لیکن اس پروپیگنڈے کا شکار بعض سادہ لوگ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ایریا جو امام مسجد النبی کے باہر ایک کمرہ ان کی سیٹنگ ہے، اس کے بعد میتیں جہاں پہ رکھی جاتی ہیں، اس کے باہر کا صحن ہے، امام سے آگے مسجد النبی کے باہر کا حصہ ہے، وہاں پہ جب میتیں آتی ہیں تب گاڑیاں نہیں آتی، وہاں پہ جب ہم جوتوں کے ساتھ چلتے ہیں تب بے ادبی نہیں ہوتی، وہاں پہ اسی احاطے میں باتھ روم اور ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں، وہ توہین نہیں ہے؟ آپ کو کس نے کہا سواریوں کا آنا مسجدوں کے دروازوں کے آگے یہ توہین ہے؟ مسجدوں کے امام کے پیچھے کی بات نہیں کر رہا، امام سے پیچھے کی نہیں بلکہ امام سے آگے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر یہاں پہ بھی گاڑیاں آ جائیں دروازے کے سامنے کھڑی ہو کے اترے تو کوئی توہین ہے؟ کوئی توہین کی بات نہیں ہے، لیکن صرف پراپوگنڈا رافضی میڈیا کا اور ایک تعصب سعودی عرب کے خلاف پراپوگنڈا کر کے انگیخ دے کے اس کے بارے میں، اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ سواری کی اگر بات آئی ہے تو یہ باتیں بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کس پہ کیا تھا؟ ماشاءاللہ سب علم عام ہو گیا۔ سواری کے اوپر، اونٹ کے اوپر بیٹھ کے۔ بیت اللہ کے اندر بھی سواری آ سکتی ہے، لیکن ہم یہ کہہ نہیں رہے، آپ کو ایک بات سمجھانے کے مطلوب و مقصود ہے کہ آپ کس طرح توہین کا الزام لگاتے ہیں۔ تو اللہ کا خوف کریں۔ کیا محسنین کے ساتھ، کیا احسان کرنے والوں کا بدلہ یہ ہے کہ وہ احسان کرتے ہیں اور آپ جواب میں ان کے بارے میں جھوٹا پراپوگنڈا شروع کر دیں؟ کبھی حج کی اموات کا پراپوگنڈا، کبھی یہ توہین کا پراپوگنڈا، کبھی اس سے پہلے دیگر پراپوگنڈے، ہر وقت وہ بیچارے پراپوگنڈے کا شکار رہتے ہیں، اور ان کے ذہن میں بھی آتا ہوگا یار یہ کیسے محسن کش لوگ ہیں، ان کو ہم پیسے بھی دیتے ہیں، ان کو ہم مال بھی دیتے ہیں، ان کو ہم پٹرول بھی دیتے ہیں، ان کو ہم عزت احترام بھی دیتے ہیں، اور یہ ہمارے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ جو مسجد النبی کے باہر سواریوں کا آنا، وہاں پہ اترنا، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی توہین کا سرے سے ہی عنصر موجود نہیں۔